بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، ہم اصول علم حدیث کے حوالے سے کتاب مقدمۃ الشیخ پڑھ رہے تھے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر اسقاط راوی کے اعتبار سے احادیث کی دو اقسام پڑھی تھی، یعنی راوی کا سند سے حذف ہو جانا، اس اعتبار سے بھی احادیث کی کچھ اقسام بنتی ہیں۔ تو ہم نے معلق اور مرسل گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ اگر راوی شروع سند سے ایک یا ایک سے زائد حذف ہو تو اس حدیث کو حدیث سے معلق کہا جاتا ہے، اور اگر سند کے آخر سے راوی حذف ہو، یعنی تابعی کے بعد راوی حذف ہو، تو پھر اس حدیث کو حدیث مرسل کہا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم مرسل کا حکم پڑھیں گے کہ جو حدیث مرسل ہے، جس کی سند کے آخر سے راوی کو حذف کیا گیا ہے، تابعی کے بعد راوی کو حذف کیا گیا ہے، تو اس حدیث کا کیا حکم ہے؟ کیا اس حدیث سے دلیل پکڑی جائے گی، اس حدیث کو رد کیا جائے گا، یا اس حدیث کو قبول کیا جائے گا؟ اس اعتبار سے ہم آج سبق پڑھیں گے، تو اس کو غور سے سماعت کیجیے گا اور یاد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں حکم المرسل ہے، جو حدیث مرسل ہے اس کا حکم۔ حدیث مرسل اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کی سند کے آخر سے راوی حذف ہو، یعنی تابعی کے بعد جو راوی حذف ہو، یعنی تابعی ڈائریکٹ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ تابعی کے بعد ایک راوی حذف ہوگا، کیونکہ کبھی بھی تابعی ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں سنتا۔ تابعی کہتے ہی اس شخص کو ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، آپ کی ملاقات سے مشرف نہیں ہوا، اس نے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی، ملاقات کی، تو اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ اور تابعی، جی جی استاد صاحب. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو تابعی ہے وہ کبھی بھی حضور کا فرمان ڈائریکٹ نہیں سنتا، اس تابعی جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابی کا واسطہ ہوتا ہے۔ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتا ہے، اور وہ صحابی تابعی کو پھر بتاتا ہے، پھر تابعی آگے بیان کرتا ہے۔ تو اگر تابعی ڈائریکٹ کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تابعی نے کسی راوی کو حذف کیا ہے، تو اس حدیث کو حدیث مرسل کہا جائے گا۔ تو اس حدیث کا کیا حکم ہے؟ پڑھتے ہیں، وہ حکم المرسل التوقف۔ حدیث مرسل کا حکم یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر توقف کیا جائے گا، نہ اس حدیث کو قبول کیا جائے گا، نہ اس حدیث کو رد کیا جائے گا کہ بھائی یہ حدیث سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، ہم اس کو رد کر دیں، تو ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ نہ ہی اس حدیث کو ہم قبول کریں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس سے حکم دلیل لیں کہ بھائی جو قول، جو حکم اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے ہم اس کو ثابت کریں، تو ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ نہ اس حدیث کو قبول کر سکتے ہیں، نہ اس حدیث کو رد کر سکتے ہیں جس حدیث کے اندر سند کے آخر سے راوی ساکت ہو، یعنی جو حدیث مرسل ہو۔ تو یہ جو حکم تھا توقف کا، حدیث مشہور، حدیث مرسل کے اندر توقف کرنے کا جو حکم ہے، وہ جمہور کے نزدیک ہے، عند جمہور العلماء۔ تو اس کے اندر تین قول ہیں، جمہور علماء الگ ہیں، امام اعظم امام مالک الگ ہیں، اور امام اعظم الگ ہیں، اور امام احمد الگ ہیں، اور امام شافعی یعنی رحمہ الگ ہیں، یعنی چار اقوال ہیں، جمہور، امام اعظم اور امام مالک، ان دونوں کا ایک قول ہے، اور امام شافعی، اور آخر میں چوتھا امام احمد۔ تو جمہور کے نزدیک کیا ہے؟ حدیث معلق کے، حدیث مرسل کے اندر توقف کیا جائے گا، نہ اس کو رد کیا جائے گا، نہ اس کو قبول کیا جائے گا۔ آگے وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو قبول اور رد کیوں نہیں کیا جائے گا؟ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَنَّ سَاكِتَ ثِقَةٌ أَوْ لَا،
کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ جو ساکت ہونے والا ہے، جو حذف ہونے والا راوی ہے، وہ سکہ ہے یا سکہ نہیں ہے۔ انہ لا یدرا ان ساکت ثقۃ اولا، جو راوی حذف ہوا ہے، جو راوی ساکت ہوا ہے سند کے آخر سے، تو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ سکہ ہے یا سکہ نہیں ہے۔ تو سکہ اس راوی کو کہتے ہیں، سکہ جو راوی ہوتا ہے نا، اس کے اندر اعتماد ہوتا ہے کہ بھائی یہ راوی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سکہ راوی با اعتماد راوی ہوتا ہے، اس کے اندر جھوٹ بولنے کا جو ہے وہ شبہ نہیں ہوتا۔ تو اب معلوم نہیں ہے کہ بھائی یہ جو تابعی کون بیان کر رہا ہے اور جس کو اس نے حذف کیا ہے، تو وہ سکہ ہے یا سکہ نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ لأن التابعی لأن التابعی قد یروی ان تابعی، کیونکہ تابعی کبھی کبھار دوسرے تابعی سے بھی روایت کرتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے روایت کیا ہو اور اس صحابی سے ایک تابعی روایت کرے، پھر اس تابعی سے دوسرا تابعی اسی حدیث کو روایت کرے۔ تو ایسا ممکن ہے کہ ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کرے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور وفی التابعین ثقاتن وغیر ثقاتن، اور جو تابعین ہیں ان کے اندر ثقہ بھی تابعی ہوتے ہیں اور غیر ثقہ تابعی بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ جو حذف ہونے والا راوی ہے وہ ثقہ ہے یا پھر غیر ثقہ ہے۔ یہاں پر ایک آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ کبھی کبھار تابعی تابعی سے روایت کرتا ہے، انہوں نے صحابی کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ کبھی کبھار تابعی صحابی سے بھی تو حدیث لیتا ہے، لیکن انہوں نے اس کا ذکر یہاں پر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ جو صحابہ ہے نا، وہ صحابہ تمام کے تمام ثقہ ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں اس کے اندر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام یہ ثقہ ہیں۔ لیکن جو تابعی ہیں، تابعین کے اندر کوئی بھی تابعی، بعض تابعی ثقہ بھی ہوتی ہیں اور بعض تابعی غیر ثقہ بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے تابعین کو ذکر کیا ہے، صحابی کا ذکر انہوں نے یہاں پر نہیں کیا، کیونکہ تمام کے تمام صحابہ کرام ثقہ ہیں، کوئی بھی محدث ان پر جرح و تعدیل نہیں کرتا۔ اس لیے اگر یہ یقین ہو کہ تابعی نے جو حذف کیا ہے وہ صحابی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ صحابی کون سا ہے، اس کا نام کیا ہے، تو اس حدیث کو مقبول کیا جائے گا۔ کیونکہ صحابی کیا ہوتا ہے؟ سکہ ہوتا ہے، اس کے اندر غیر سکہ ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک قول تھا۔ اور دوسرا قول کہتے ہیں وَعِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمَالِكٍ، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک المرسل مقبول مطلقاً، حدیث مرسل جو ہے وہ مطلقاً قبول ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی حدیث جو مرسل ہے وہ مطلقاً قبول ہے۔ مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے دوسرے وجہ سے اس کو تقویت مل رہی ہو یا اس کا کوئی شواہد آ رہا ہو، اس کی ہم میں سے کوئی حدیث بیان ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، مطلقاً ہم حدیث مرسل کو قبول کریں گے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک علیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ یہ دوسرا قول تھا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا أَرْسَلَهُ لِكَمَالِ الْوُثُوقِ وَالْاعْتِمَادِ، ہم مرسل حدیث کو قبول اس لیے کریں گے کیونکہ جو حدیث ارسال روایت کرنے والا ہے وہ کبھی کبھار ارسال کرتا ہے، راوی کو حذف کرتا ہے، لکمال الوثوق والاعتماد، وثوق اور اعتماد کی کمال کی وجہ سے، کہ جو بندہ جہاں ارسال کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ جس کو میں حذف کر رہا ہوں وہ ثقہ راوی ہے، وہ اعتماد والا راوی ہے،
اسی لیے وہ مرسل راوی کا نام ذکر نہیں کرتا، اس کو حذف کرتا ہے اور اس کے اندر ارسال کرتا ہے، کیونکہ اس کو وصول ہوتا ہے، وثوق ہوتا ہے اور اعتماد ہوتا ہے۔ لأن الکلام فی الثقۃ، کیونکہ کلام ثقہ میں ہے، یعنی اگر کوئی بندہ کسی ثقہ کو حذف کرے تو اس کے اندر ہم کلام نہیں کرتے۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَحِيحًا لَمْ يُرْسِلْهُ، اگر اس کے پاس، اس کے نزدیک، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَحِيحًا لَمْ يُرْسِلْهُ، اگر اس کے نزدیک وہ جو حذف ہونے والا راوی ہے وہ صحیح نہ ہوتا، وہ ثقہ نہ ہوتا، تو وہ کبھی بھی اس کو حذف نہیں کرتا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر کسی بندے پر راوی کا اعتماد ہوتا ہے تو وہ اعتماد کی وجہ سے اس راوی کو حذف کرتا ہے، اور اگر کسی بندے پر اعتماد نہ ہو تو پھر اس کا نام ذکر کر کے اپنے اوپر سے ذمے کو ہٹا لیتا ہے کہ بھائی میرا ذمہ نہیں، میں نے اس سے حدیث سنی ہے اور اب اس کا ذمہ ہے اس حدیث کا۔ تو اگر وہ جو حذف کرنے والا راوی ہے اس کے نزدیک حذف ہونے والا راوی جس کا نام وہ ذکر نہیں کر رہا، جس کے اندر وہ ارسال کر رہا ہے، جس راوی کو وہ حذف کر رہا ہے، تو وہ اگر اس کے پاس صحیح نہ ہوتا تو پھر وہ کبھی بھی اس کے اندر ارسال نہیں کرتا۔ اگر ارسال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حذف ہونے والا راوی اس کے نزدیک ثقہ ہے اور صحیح ہے، اس لیے اس نے اس کو حذف کیا ہے اعتماد کی وجہ سے۔ اگر صحیح نہ ہوتا تو وہ ارسال نہیں کرتا اور کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ ثقہ راوی نہ ہوتا جو حذف ہوا ہے تو کبھی بھی تابعی یہ نہ کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، پھر وہ یہ کہتا کہ فلاں شخص نے مجھے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا قول تھا امام اعظم اور امام مالک علیہ الرحمن، اور تیسرا قول امام شافعی علیہ الرحمہ کا بیان کرتے ہیں وعند الشافعی ان اعتضد بوجہ آخر، اگر وہ حدیث مرسل تقویت پا جائے، اعتضد کا مطلب کیا ہے؟ پختہ ہو جانا، تقوی والا ہو جانا، تقویت والا ہو جانا، اوپر لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ حدیث دوسری کسی وجہ کے ساتھ، دوسری کسی طریقے کے ساتھ اعتماد والی ہو جائے، تقویت والی ہو جائے، تو امام شافعی فرماتے ہیں تو جس کے ذریعے اس کو تقویت مل رہی ہے، ایک تو وہ حدیث ہے نا جو مرسل ہے، اور ایک حدیث وہ ہے جس کے ذریعے اس مرسل کو تقویت مل رہی ہے، تو وہ جو دوسری حدیث ہے جس کے ذریعے تقویت مل رہی ہے، چاہے وہ مرسل ہو یعنی اس کا بھی راوی حذف کیا ہوا ہو، یا پھر وہ مسند ہو یعنی اس کی سند برقرار ہو، کوئی اس کے اندر اسقاط کا سلسلہ نہ ہو، یعنی اس کو تقویت مل رہی ہو اگر دوسری روایت کے ساتھ، اور وہ دوسری روایت چاہے مرسل ہو چاہے مسند ہو، مرسل یعنی اس کا راوی چاہے حذف ہو چاہے اس کا راوی حذف، تمام سند برقرار ہو، تو بھی کیا ہوگا؟ وَإِن كَانَ ضَعِيفًا، اگرچہ وہ جس کے ذریعے تقویت مل رہی ہے اگرچہ وہ ضعیف ہو، مرسل ہو، مسند ہو، یا پھر ضعیف ہو حدیث، لیکن اس کے ذریعے اس کو تقویت مل رہی ہو تو قبلہ، اس حدیث کو قبول کیا جائے گا، حدیث مرسل کو قبول کیا جائے گا۔ یہ امام شافعی علیہ رحمہ کا قول تھا جو کہ تیسرا قول ہے۔ آگے چوتھا قول بیان کرتے ہیں وَعَنْ احمد قولان، اور امام احمد بن حنبل سے دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق حدیث مرسل کو قبول کیا جائے گا، اور دوسرے قول کے مطابق حدیث مرسل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔
تو یہ چاروں اقوال بیان ہو گئے. آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ هذا كله إذا علم أن العادة ذلك التابعي ألا يرسل إلا عن ثقات. اور یہ تب ہے، یہ جو تمام کے تمام اقوال تھے یہ تب ہے جب یہ معلوم ہو کہ تو تابعی ہے، جو حذف کرنے والا تابعی ہے، جو ارسال کرنے والا تابعی ہے، اس کی عادت کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ ارسال نہیں کرتا مگر سکہ راویوں کے ساتھ. یعنی جب بھی وہ ارسال کرتا ہے، جب بھی وہ کسی راوی کو حذف کرتا ہے تو وہ سکات کو ہی حذف کرتا ہے. تو یہ تمام تمام اقوال تب ہیں جب معلوم ہو کہ تابعی سکہ راویوں کے اندر ہی ارسال کرتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ، اگر اس کی عادت، وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنْ يُرْسِلَ عَنْ ثِقَاتٍ وَعَنْ غَيْرِ ثِقَاتٍ فَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ بالاتفاق. اگر اس کی عادت یہ ہو کہ وہ سکہ سے بھی ارسال کرتا ہے، یعنی سکہ راویوں کو بھی حذف کرتا ہے، وَأَنْ غَيْرِ ثِقَاتٍ اور غیر سکہ راویوں کو بھی حذف کرتا ہے، یعنی وہ مشترک ہے، کبھی سکہ راویوں کو حذف کرتا ہے کبھی غیر سکہ راویوں کو حذف کرتا ہے، اس کی عادت ایسی بنی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بالاتفاق حکم یہ ہے کہ فحکم ہو التوقف بالاتفاق. تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسے ارسال کی وجہ سے وہ جو حدیث مرسل بن رہی ہے اس مرسل حدیث کے اندر توقف کیا جائے گا، یعنی نہ اس کو رد کیا جائے گا نہ ہی قبول کیا جائے گا. قضا کیلا جس طرح کہا گیا، جس طرح پہلا پہلا قول تھا جمہور کا. وفی تفصیل ازید من ذالک، اور اس کے اندر تفصیل ہے جس کو اس تفصیل کی وجہ سے ہم نے زائدہ کیا ہے، اضافہ کیا ہے. وہ ذکر و سخاوی فی شرح الفیت ہے، اسی تفصیل کو امام سخاوی نے اپنی کتاب شرح الفیہ کے اندر ذکر کیا ہے. تو آج ہم نے حدیث مرسل کے بارے میں چار اقوال پڑھے کہ اس کو قبول کیا جائے گا یا قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح ان کی وجوہات کو بھی ہم نے پڑھا، اور آخر میں ہم نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ اگر جو تابعی کی عادت کو دیکھا جائے گا، اگر اس کی عادت یہ بنی ہوئی ہے کہ وہ سکہ راویوں کو ہی حذف کرتا ہے پھر تو یہ چاروں اقوال ہیں. اگر غیر سکہ راویوں کو، سکہ اور غیر سکہ دونوں کو حذف کرتا ہے، دونوں کے اندر انسال کرتا ہے، تو اس کو بالاتفاق توقف کیا جائے گا، نہ قبول کیا جائے گا نہ رد کیا جائے گا. تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ